الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیت ہے جس کے اندر دعوت کے اصول، ضوابط اور اس کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، اور یہ چند کلمات ہیں جس میں پورے دعوت کے نصاب کو اور اس کے اصول و ضوابط کو اور اس کے اسلوب کو سمو دیا گیا ہے۔ چند گزارشات ایسی ہوں گی انشاءاللہ جس کے اندر ان کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ قرآن پاک کی یہ آیت دعوت کے اسلوب کو بیان کر رہی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کی نوبت آ جائے تو ان سے بحث ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ دعوت اور ہدایت کی کتاب ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ احکام و شریعت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کا یہ پہلو کہ وہ دعوت و ہدایت کی کتاب ہے، یہ پہلو قرآن پاک کے احکام و شریعت کے پہلو پر غالب ہے، اگرچہ احکام و شریعت کا جو پہلو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اصول دعوت اور ضوابط اور اس کا پورا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ ادعو، یہ کلمہ قرآنیہ ہے جس میں حکم ہے بلائیے، دعوت دیجیے۔ ادعو، یہ کلمہ عمومیت کی شان رکھتا ہے کہ کس طرح بلائیں، وعظ و نصیحت کے ساتھ، انذار کے ساتھ، تبشیر کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ، اور تمام وسائل اور ذرائع جو کہ مشروع ہیں، یعنی ایسے ذرائع اور وسائل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے بلائیں۔ چونکہ اس کلمہ میں عمومیت ہے، لہذا یہ تمام ذرائع اور وسائل جو مشروع ہیں ان کو شامل ہے۔ اور پھر حکم ہے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عمومیت کی شان رکھی ہے، یعنی ایمان کی طرف دعوت دیجیے، توحید کی طرف دعوت دیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف دعوت دیجیے، آپ کی تعلیمات کی طرف بلائیے، نماز کی طرف بلائیے، اخلاق حسنہ کی طرف بلائیے، انسانیت کے احترام کی طرف بلائیے۔ غرض تمام باتوں کو یہ جملہ شامل ہے، کوئی پہلو اس سے باہر نہیں ہے، اس لیے الی سبیل ربک عمومیت کی شان کا کلمہ اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دو کلمات ایسے بولے گئے جو دعوت کے بنیادی اصول ہیں۔ حکمت کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
حکمت کا معنی ہوتا ہے کہ مخاطب کے حالات کی اور اس کے احوال کی رعایت کرنا اور اپنا انداز تخاطب ایسا رکھنا کہ وہ بات مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس بات کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مواقع پر جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان فرمایا ہے، جس میں مخاطب کے حال کی رعایت کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دعوت دی ہے تو وہ انداز تخاطب اور تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو وہ انداز تخاطب اور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں تو مخاطب کی حال کی رعایت ہے، والد ہیں تو دعوت دیتے وقت جو پہلا جملہ ہے ان کا وہ یہ ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، جس جملے میں شفقت سموئی ہوئی ہے، جو مخاطب کو جھنجھوڑ کے رکھتے ہیں، کہ محبت سموئی ہوئی ہے کہ مخاطب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تو انداز تخاطب الگ ہے، اور وہاں یوں ہے، ما تعبدون، اے قوم یہ بتائیے آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو مخاطب کی حال کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل روم کو خط لکھا تو خط میں الفاظ تھے عظیم الروم، یعنی روم کے عظیم آدمی جو رومیوں کے اعتبار سے تھے، ہرقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت فرمائے۔ مخاطب کی حال کی رعایت کرنا کہ مخاطب کو شرمندہ نہ ہونے دینا، اپنی دعوت کے اندر اس کو شرمندہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مواقع سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے عیب پر اس کو مطالعہ فرماتے تو اس کو براہ راست مخاطب نہ ہوتے، براہ راست تخاطب نہ فرماتے، یوں فرماتے، ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، کہ ان اقوام کو کیا ہو گیا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کہ مخاطب شرمندہ نہ ہو۔ تو حکمت کا معنی یہ ہے کہ مخاطب کی حال کی رعایت کرنا۔ بعض مواقع پر مصلحین امت نے ایسا انداز بھی اختیار کیا کہ جو کام مخاطب کا تھا اس کو اپنا کہہ کے اس کو بلایا، حالانکہ وہ کام مخاطب کا تھا۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے، حبیب نجار جو دعوت دے رہے تھے اپنی قوم کو تو انہوں نے یوں فرمایا، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، حالانکہ یہاں پہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، لیکن ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے یوں کہہ رہے ہیں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو دعوت کے اندر حکمت کا اہتمام، مخاطب کی حال کی رعایت کرنا۔ اور ایک جگہ مفسرین کرام نے بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور ان کے مقابلے میں دنیا کا بدبخت ترین انسان فرعون ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہ یوں فرما رہے ہیں کہ ان کو دعوت دینے کا انداز یوں ہونا چاہیے، فقولا لہ قولا لینا، کہ ان سے نرم بات کیجیے، لعلہ یتذکر و یخشی، تاکہ وہ نصیحت شاید حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ دوسری بات فرمائی گئی موعظت حسنہ، یعنی خوش اسلوبی سے نصیحت کیجیے۔ موعظت حسنہ کا ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مخاطب کو اس ایسے دل نشین پیرائی میں اس سے مخاطب ہوں کہ وہ بات اس کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، بات کو قبول کر لے، اس کا دل نرم ہو جائے، بات کو قبول کر لے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ موعظہ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب، یعنی نفع بتائے جائیں اس کام کے اور نہ کرنے کے نقصانات بتائے جائیں۔ وجادلہم باللتی ہی، ان سے بحث کیجئے، اگر بحث کی نوبت آ جائے تو ان سے بحث کیجئے، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ صاحب روح المعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت کے اصل اصول تو دو ہی ہیں، حکمت اور موعظت حسنہ، لیکن کبھی اس طریق میں ضرورت پیش آتی ہے کہ جس میں مخاطب کے دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں تو وہاں بحث کی نوبت آتی ہے،
تو جب بحث کی نوبت اس راستے میں آئے تو وہ بھی اچھے طریقے سے بحث کی جائے، اس انداز سے کی جائے کہ مخاطب بات کو قبول کر لے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور یہ بہت بڑی تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت، وعظ، نصیحت، تذکیر کا کام فرماتے ہیں، کہ بہت سارے مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں مخاطب بظاہراً بات کو تسلیم نہیں کرتا، جس سے کبھی داعی مایوس ہو جاتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ تمہارا کام بس انذار ہے، تبشیر ہے، دعوت ہے، تذکیر ہے، ترغیب ہے، بات کو پہنچانا ہے۔ اب وہ نہ مانے یا مانے یہ اللہ کی ذمہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون گمراہی پہ رہے گا، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت پہ رہے گا۔ آپ کے ذمہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔